أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے متعلق پچھلی آیات میں بھی تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں ان کی ایک بہت بڑی خامی اور خرابی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ ان کی خامیوں اور خرابیوں کے تذکرے سے کیا فائدہ ہے؟ فائدہ صرف یہ ہے کہ عوام الناس کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو بیدار کرنا ہے کہ دیکھو ان میں یہ خرابیاں ہیں، اگر تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں ہوں گی کہ تم بھی تو تباہ بربادی تمہاری بھی مقدر ہو جائے گی، لہٰذا ان سے بچ کے رہو۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بے ادبوں سے۔ اخلاق کہاں سے سیکھا؟ بے اخلاقوں سے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھتا تھا یہ ساری بے ادبیاں ہیں، باز آ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا یہودیوں اور عیسائیوں کی خامیوں اور خرابیوں کے تذکرے کا یہی مطلب ہے کہ ان کو پڑھ کر سن کر ہم ان سے باز آ جائیں۔ تو اس لیے یہاں ایک بہت بڑی خرابی کا تذکرہ ہے، وہ ہے کتمان حق، حق کو چھپانا، حق کو گڈمڈ کرنا، حق کو مکس کرنا، اور باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ، غلط کو صحیح کے ساتھ۔ تو کتمان حق بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، ان بے شک الذین جو لوگ یشترون خرید لیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کے مقابلے میں، اللہ سے انہوں نے عہد لیا تھا، عہد کیا تھا، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے بھی۔ کیا عہد تھا؟ محمد کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں۔ تورات میں بھی یہ بتا دیا گیا تھا، انجیل میں بھی بتا دیا گیا تھا۔ کیا تھا کہ لوگوں آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے، نام ان کا ہوگا محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کتاب اترے گی، کتاب بھی اعلیٰ اور شان والی، اور خود بھی بہت شان والے ہوں گے اور عظمت والے ہوں گے، لہٰذا جب ان کو پالو تو ان پر ایمان لے آؤ، ان کی نصرت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرو اور ان کی اطاعت و فرمان برداری کرو۔ پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ اللہ کا معاہدہ ہوا تھا، اور پیغمبروں کے ذریعے امتوں کے ساتھ بھی یہ معاہدہ ہوا۔ تو اب سب نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے اللہ جی۔ تو جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ اسلام سے پہلے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یہودی اور عیسائی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اپنا وہ وعدہ پورا فرما دیجئے نا، وہ آخری نبی کو بھیج دیجئے، ہم ان کی زیارت کریں گے، ہم ان سے باتیں کریں گے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، ان کی اطاعت کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ خلاف جہاد کریں گے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، پہچان لیا، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ان کو ایسے پہچانا جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا ان الذین یشترون، یقیناً جو لوگ یشترون بیچ دیتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کے معاہدات کو، وایمانہم اور اپنی قسموں کو بھی بیچتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو بھی بیچتے ہیں، ثمناً قلیلا، ثمناً قیمت، قلیل تھوڑی سی قیمت پر۔ یہ تھوڑی کا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ قیمت ہے پھر بھائی پوری دنیا اللہ کے قرآن کے سامنے، دین کے سامنے، شریعت کے سامنے تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس حدیث پاک میں ہے نا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، خدا کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ پوری دنیا کی جو ہے
قیمتی اشیاء ملا لیں، ساز و سامان ملا لیں، پھر بھی قرآن کریم کے ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے پوری دنیا قلیل ہے، تو اس قلیل سی قیمت کے لیے لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے معاہدات توڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے بھی ایسا کیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو توڑ دیا اور پھر جھوٹی قسمیں کھا لی اور اپنی قسموں کے لیے ان کو بیچ کے تھوڑی سی قیمت کی وجہ سے، فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اولئک یہ وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم، لا نہیں ہے، خلاق حصہ، کوئی حصہ نہیں ہے لہم ان کا، فی الآخرت آخرت میں، آخرت میں کوئی جنت ونت نہیں ہے ان کے لیے، کوئی حور شور نہیں ہے ان کے لیے، کوئی غلمان وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں لگے گی۔ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ، کوئی راحت نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں، جہنمی جہنم، سزا ہی سزا۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ یہ نمبر 1 پہلی سزا ہے۔ یہ 5 سزا ہیں ان کی۔ یہ کتمان حق ہے نا، حق کو چھپا رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی علماء اور عیسائی علماء جانتے تھے کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم یہی آخری کتاب ہے۔ یہودی بھی علماء جانتے تھے، عیسائی علماء بھی جانتے تھے۔ ان جاننے کے باوجود انہوں نے تورات و انجیل میں تحریف کر ڈالی، ان آیات کو چھپا لیا، مٹا دیا اور کچھ اور طرح سے بنا دیا تحریف کر کے۔ تو اللہ رب العالمین کو بڑا غصہ آیا ان پر کہ اللہ کے احکامات کو یہ توڑ مروڑ رہے ہیں اور تحریف کر رہے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایک تو یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری بات ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائیں گے، ولا اور نہیں یکلم کلام کریں گے، ہم ان کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ یعنی ملاقات نہیں کریں گے، فرمایا نہیں لقی اللہ، ملاقات تو اللہ ان سے کریں گے لیکن وَهُوَ عَلَيْهِمْ غَضْبَانٌ، یہ حدیث شریف میں وَهُوَ عَلَيْهِمْ کہ اللہ ان سے ملیں گے تو صحیح لیکن غصے میں ملیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا غصہ، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی، اس کی تاب تو پیغمبر نہیں لا سکتے ہیں۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو بچائے، اپنے قہر سے ہم سب کو بچائے۔ دنیا میں کبھی اللہ پاک ناراضگی کا اظہار فرماتے، زمین کو ایک جھٹکا دیتے ہیں، سارے سدھر جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور کبھی بارش سیلاب آتا ہے۔ وہ 1-2 کچھ سال پہلے بارش آئی، مسلسل بارش پورے پاکستان میں کیا حال کر دیا۔ لوگوں نے اذانیں شروع کر دی، لوگوں نے معافی مانگ لی، اللہ توبہ، اے اللہ بے شک تو حق ہے، حقیقت ہے، تو ہی طاقتور خدا ہے۔ تو دیکھے اللہ اپنا غضب اگر نازل فرما دے تو تباہی اور بربادی ہے بھائی جان، پہچانو اپنے رب کو۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ ملاقات نہیں فرمائیں گے، پہلی بات یہ کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور دوسری سزا یہ ہے کہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ولا ینظر اور نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر نہیں دیکھیں گے، نظر نہیں کریں گے ان پر، الیہم ان کی طرف، انہیں اللہ ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں فرمائیں گے، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن تیسری سزا یہ کہ اللہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، وہ چیخیں چلائیں واہ ویلا کریں، شور مچائیں، جو کرتے ہیں کرتے پھریں، اللہ ان کی طرف نہیں دیکھتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہنمی جہنم میں جلتے سڑتے گلتے رہیں گے، چیختے چلاتے رہیں گے، واہ ویلا کرتے رہیں گے،
اور کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، بخش دے بخش دے بخش دے۔ کافر کے لیے تو بخشش ہے ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ نے بتا دیا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ 500 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے فرمائیں گے کہ چپ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین معاف دے۔ تو یہ تیسری سزا ہو گئی۔ اور چوتھی سزا ولا یزکیہم، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، کیونکہ جنت میں پاک لوگ جائیں گے۔ اور پاک کس کو فرمائیں گے؟ جس کے گناہ اللہ بخش دیں گے، گناہ بخش دیں گے، پاک ہو جائیں گے، اب جنت میں جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے نا کہ جو آخری جنتی جو جہنم سے نکل کر جنت جائے گا، اس کی سارے گناہ مٹ گئے ہوں گے، جہنم میں جل گئے ہوں گے، جیسے سونے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے سارے زنگ وغیرہ اتر جاتے ہیں، پھر وہ کندن بن جاتا ہے، پھر اس کو زینت بناتے ہیں لوگ اپنی انگوٹھیوں اور اپنے گلے اور اپنے وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو زینت بناتے ہیں۔ اسی طرح جنت میں جو زیادہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جہنم جائیں گے اور صاف ستھرے ہو کر پھر آ جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دریا ہے، اس دریا میں پھر ان کو کہا جائے گا اس میں غسل کرو، اس میں نہاؤ، پھر وہاں سے نکل جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، اب پاکیزہ ہو کر پھر جنت جائے گا۔ تو پاکیزہ کیسے ہوا؟ جہنم میں جلنے کی وجہ سے، اس دریا میں نہلانے کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، تو اس وجہ سے۔ تو یہ ہو گیا، جو گئی چوتھی سزا ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائیں گے، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، وہ ناپاک تو جنت جا ہی نہیں سکیں گے، اور ناپاک لوگ تو جہنم میں جلیں گے۔ یہ چوتھی سزا ہے۔ پانچویں سزا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا اللہ نے جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے، جہنم کی سزاؤں سے، جہنم کی تکلیفوں سے، اللہ ہمیں بالکل لے ہی نہ جائے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ۔ اس لیے فرمایا یہ 5 سزا ہے۔ جو کتمان حق کرتے ہیں، جو حق کو چھپاتے ہیں، آج کل بھی اللہ معاف فرمائے بہت سے علماء سو، گندے علماء جو لالچ میں آ کے حق کو چھپاتے ہیں، پھر جناب وہ حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث سے پھر الٹی سیدھی دلیلیں نکالتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے۔ ہاں، ایسے لوگوں کا انجام بھی کوئی کچھ کم نہیں ہوگا۔ یا وہ علماء بدعی علماء، بدعتی علماء، ٹھیک ہے نا، کہ جناب انہوں نے کچھ مزاروں پہ قبضہ کر رکھا ہے، پھر وہ حق کو چھپاتے ہیں، پھر وہ شرک کرواتے ہیں، پھر وہ بدعات کرواتے ہیں، وہ منتیں چڑھواتے ہیں، پھر نیاز ہے، پھر جناب چادریں ہیں، پھر پیسہ ہے، پھر جناب پتہ نہیں کیا کیا ہے، کروڑوں اربوں روپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ آ رہا ہے، پھر پیسوں سے کھوٹیاں بن رہی ہیں، گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، پلاٹس خریدے جا رہے ہیں۔ پتہ چلے گا ان بدبختوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہود، علماء عیسائی، ان دونوں نے کتمان حق کیا، حق کو چھپا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا سنائی۔ تو جو امت مسلمہ بھی ایسے علماء سو ہوں گے، وہ بھی کتمان حق کریں گے، حق کو چھپائیں گے، بدعتیں پھیلائیں گے، شرک پھیلائیں گے، غلط طور طریقے اپنائیں گے، حکمرانوں کو، سرداروں کو، نوابوں کو، وڈیروں کو، چودھریوں کو خوش کریں گے، ہاں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، کتمان حق کریں گے۔ ان کی بھی یہی سزا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان سے اللہ کلام نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف اللہ التفات نہیں کریں گے، توجہ نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے کتمان حق سے، بہت بری بات ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، دیکھیں 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی، ایک وہ قسم ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب جنت جائیں گے یا بغیر حساب کتاب کے دوزخ جائیں گے، یہ پہلی قسم ہے۔ علماء، صلحاء، اولیاء، انبیاء، ٹھیک ہے، نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت، بلکہ خود تو جنت کہاں، لوگوں کی بھی سفارش کروا کے جنت لے جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ منافق اور وہ کافر اور وہ ظالم اور جابر لوگ،
جو دنیا میں دنیا ہی کو سمجھتے تھے سب کچھ، نہ اللہ پہ یقین، نہ قرآن پہ یقین، نہ دین پہ، نہ پیغمبروں پہ، ایسے لوگ براہ راست بغیر حساب کتاب کے جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اچھے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، لیکن وہ حقوق اللہ میں ان کی کمی ہوئی ہے، کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی جناب زکوٰۃ دی، کبھی نہیں دی، کبھی جناب تلاوت کر لی، کبھی زندگی بھر نہیں کی، کبھی ذکر و اذکار کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی روزہ رکھا تو کبھی نہیں رکھا۔ حقوق اللہ، جتنے حقوق اللہ ہیں ان حقوق اللہ میں حق تلفی کی، کمی کی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے حقوق میں کمی کر دی تو اس کے بارے میں یہ ہے اللہ کی مرضی ہے معاف فرما دے، اللہ کی مرضی سزا دے دے اس کو۔ بہت سوں کو اللہ معاف فرمائیں گے، بہت سوں کو اللہ سزا دیں گے، پھر جنت بھیج دیں گے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم ہے حقوق العباد، خیال کرنا۔ تیسری قسم کے لوگ بھی بڑے گندے لوگ ہیں۔ وہ کیا حقوق العباد؟ یعنی دنیا میں بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں اس نے، لیکن اس نے برائی میں بھی حقوق العباد میں کوئی کمی نہیں کی۔ بہن کا حق مار لیا، جناب اس کو حصہ نہیں دیا، خود قبضہ کر لیا۔ آج کل بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے والے، نشان مت لگا ہوا ماتھے پر سجدہ کر کے، لیکن بہن کا حق کھا رہا ہے، دبا کے کھا رہا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے بتا دیا کہ جہنم کے انگارے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ ایسے حرام خور کی نہ نماز ہوتی ہے، ایسے حرام خور کی نہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے حرام خور کا نہ روزہ ہوتا ہے، نہ اذکار قبول فلان۔ حقوق کھاتے ہو، یتیم کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، عورتوں کا حق کھاتے ہو۔ یا کسی کو جناب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالیاں بکتے رہتے ہیں، گالیاں۔ اچھا ویسے بندہ ہے لیکن بس زبان گندی ہے اس کی، گالیاں دیتا ہے۔ یا کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ظلم کر دیا، کسی کو بے عزت کر لی، کسی کی غیبت کی۔ غیبت تو ویسے بھی ہے، عورتیں تو بہت کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، مرد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تیسرے بندے کے بارے میں۔ تو فرمایا قیامت کے دن ایسا بندہ جب آئے گا جو حقوق العباد کا مارا ہوا ہوگا تو اس کے پاس نیکیاں تو بڑی ہوں گی۔ ایک بندہ آئے گا، اللہ جی اس نے مجھے گالیاں دی ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے چلو اس کی نمازیں لے جاؤ۔ اگلا بندہ آ جائے گا، اللہ جی اس نے میری پیٹھ پیچھے غیبت کی ہوئی ہے، اللہ کہے گا چلو اس کی زکوٰۃ لے جاؤ۔ اور اگلا آ جائے گا، اس کا حج لے جائے گا۔ اگلا آ جائے گا، جناب کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ظلم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے حقوق والے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں لے جاتے جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم۔ لوگ کہیں گے اللہ جی ہمارے تو حقوق اس پر ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آؤ تم اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ۔ پھر لوگ آئیں گے اپنے گناہ اس کو دیتے جائیں گے، ہاں چلو بھئی ہماری جان تو چھوٹ گئی، گناہوں سے تم لے جاؤ۔ تو یہ پہلے پکا جنتی تھا، پکا جہنمی ہو گیا۔ اس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد والے کو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ ساری سزاؤں کو بھگت لے گا، پا لے گا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں کے بعد، لاکھوں سالوں کے بعد پھر جنت جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ حقوق العباد سے بھائیو بچ کر رہو، لوگوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پروردگار ہے، رحیم غفور الرحیم ہے، مہربان ذات ہے، وہ معاف فرمائیں گے۔ پھر بھی یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں کیونکہ اللہ معاف کرے گا۔ اللہ بھی معاف اپنے نیک بندوں کو کرے گا، بروں کو تو نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا پھر بھی امید ہے اللہ پر، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن بندے معاف نہیں کریں گے اور نہ اللہ بندوں کے حقوق معاف کریں گے۔ تو اس لیے ایسے بندے ضرور جائیں گے اس ٹھکانے پر، غلط ٹھکانے پر۔ تو اس لیے فرمایا یہ تو بات ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی بات فرمایا ان منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آج کل بھی لوگ بہت سارے ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور یقیناً ان میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، لفریقاً، ایک فرقہ ایسا ہے، ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یلوون السنتہم، اپنی زبانیں ٹیڑھی کرتے ہیں، ٹیڑھی زبان کر کے بولتے رہتے ہیں، جیسے ہم پیچھے نے پڑھا نا لا تقولوا رائنا، قرآن نے کہا کہ رائنا مت کرو۔ رائنا کا مطلب ہے ہمارے
ہماری رعایت کرنے والے محترم ہمارے صحابہ کرام حضور پاک کو کہتے تھے، یہ ذلیل لوگ راعینا بولتے تھے، ذرا کینچ کے بولتے راعینا، ہوں ٹیڑھا کر کے، یعنی اے ہمارے چرواہا اللہ کے رسول کو کہتے تھے بدبخت۔ پھر اللہ نے فرمایا اس جملے کو آئندہ نہ کہا جائے۔ تو اس طرح کے منہ ٹیڑھا کر کے بولتے کیوں؟ بالکتاب، کتاب قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے منہ ٹیڑھا کرتے تھے، کیوں؟ لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم ان کو گمان رکھو کہ یہ بھی کتاب میں سے ہے، تاکہ عام لوگ گمان یہی کر بیٹھے کہ یہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے، اور وہ خبیث غلط پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما ہوا بالکتاب، جب کہ کتاب میں سے ہے ہی نہیں۔ آج کل تو جناب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، رسول نے کہا، رسول نے کہا۔ جھوٹے کہیں کے ساتھ کہاں کہا؟ اور بھائی ثبوت تو دو نے۔ اللہ نے کہا کون سے سپارے میں، کون سی صورت میں، کون سی آیت ہے، پہلے ثبوت تو دے دو، وہ آیت تو پڑھ دو۔ رسول پاک نے کہا ہے کون سی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، بہقی شریف میں ہے، بیضاوی شریف میں ہے، یا مشکات شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں، کس کتاب میں ہے؟ نام تو لو، صفحہ نمبر لو، وہ عبارت تو پڑھ دو۔ ایسی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جھوٹے لوگ، تو لوگ ویسی باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ کتاب میں ہے ہی نہیں، وہ کتاب کی بات ہے ہی نہیں، قرآن کی بات ہے ہی نہیں، رسول کی بات ہے ہی نہیں، ایسی طرف سے انٹ شنٹ مارتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا۔ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اللہ کی بات نہیں، کہتا ہے رسول کی بات کی ہے، کوئی اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے۔ وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یہ بات جھوٹ بول رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کہتے ہیں، بولتے ہیں اللہ پر کذب، جھوٹ، اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم یعلمون، جانتے بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ غلط بات ہم کر رہے ہیں، تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو ظالموں؟ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا اس میسج کو فارورڈ کرو، اللہ کے رسول نے کہا ہے اور تم کو جنت مل جائے گی، بکواس کرتے رہتے ہیں ایسی اس طرح کی بات۔ حضور نے کیا فرمایا؟ واضح فرمایا، من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، یہ ایک روایت۔ دوسری روایت، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ پہلی کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، اللہ کے رسول آتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا سمجھو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ لا حول ولا قوت۔ کتنے دلیر ہوتے ہیں لوگ، بکواس کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ نے کہا، اپنی طرف سے بکواس کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نبی پاک نے کہا ہے۔ ہاں غلط بات ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسی باتیں ہوں گی تو یہ تو کتمان حق کے بارے میں بات بتائی، جو کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، تو ان کے یہ 4 چیزیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ 5 سزائیں ان کو دے دیں گے قیامت کے دن۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تو حق کو چھپانے والا بندہ ہے، اور دوسرے نمبر پر تحریف کرنے والا، قرآن کریم میں تحریف کرتا ہے، حدیث ٹیڑھی میڑھی بیان کرتا ہے، حدیث کو غلط بیان کرتا ہے، غلط مطلب لے لیتا ہے۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھاتا ہے، بہت سارے لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، سودا سلف میں، بیع و شراء میں، ٹھیک ہے نا، خرید فروخت میں قسمیں کھاتے ہیں لوگ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تکبر، ٹھیک ہے نا، اور احسان جتلا کے لوگوں کو ایذا دینا۔ نیکی کر لی لیکن نیکی کے بعد احسان جتلا رہا ہے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، ایسا بندہ بھی۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے وہ ہیں لوگ ہیں کہ بوڑھا، جیسے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے کہا تھا بوڑھا زانی، اسی طرح والدین سے نفرت کرنے والا، یا اس کا الٹ بھی ہے، جو شخص والدین سے نفرت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس کے لیے بھی اس طرح کی سزائیں، سخت سزائیں ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہے، بہت سارے ہیں ظالم قسم کے لوگ جو اولاد سے نفرت کرتے ہیں، ہاں، تو اسی طرح اپنے محسن کے ساتھ غداری کرنا، مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑی سخت سزائیں بتا دی گئیں، لیکن اس آیت کریمہ میں خاص کر جو کتمان حق کرنے والے ہیں ان کی یہ 5 سزائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتمان حق کے ساتھ باقی تمام کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔